یہ مفت کی تنخواہ کا ڈمپنگ سٹیشن بنایا اور جس طرح سے قوم کے وسائل کو لوٹتے لوٹتے واسطہ بھی جو ہے ان کی کرپشن کے آگے بند نہ باندھ سکا، اور یہ ادارہ بھی اس شاہی خاندان کی روایتی جو سوچ تھی کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنی جماعت کے ان مفت خوروں کے لیے سرکاری سرمایہ استعمال میں لانا ہے اور بے دردی سے اس پہ ہاتھ صاف کرنے ہیں، یہ ادارہ جو ہے اسی سوچ کا شاہکار رہا۔ اور اس ادارے کے اندر لاہوریوں کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے جس طرح سے لاہور کا استحصال اس ادارے کے ذریعے کیا، میں آج وہ تمام تلخ حقیقتیں میڈیا کے سامنے رکھوں گی۔ میڈیا کو وہ پریزنٹیشن بھی دی جائے گی کہ یہ تباہ حال ہستہ حال ادارہ پی ٹی آئی کی حکومت کو کس صورتحال میں ہمیں ہینڈ اوور ہوا اور پھر اس کے اندر جو ریفارمز ہم لائے اور آج اس ادارے کو ایک دنیا کے ساتھ بہترین ادارہ مقابلہ کر کے سامنے لانے کا جو اس وقت میڈیا کی سکرین پہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی اچیومنٹس کو، ان کی کارکردگی کو اور اوورآل حکومت کی جو پالیسیز ہیں اپنے شہریوں کو صاف ستھرا پانی فراہم کرنے اور پھر ڈرینیج اور سیوریج کے پائپ کے ساتھ جڑا جو چیلنج تھا کہ یہاں لاہوری جو ہے جس شاہی خاندان کے غلام رہے، وہ گٹر کے پائپ، سیوریج کے پائپ اور پینے کے پانی کے پائپ جو ہے اس کو ملا کے جس طرح سے پاکستان بننے سے لے کے اب تک کا جو نظام تھا کہ جو واٹر بورن ڈیزیزز تھیں، جو گندا پانی پینے کے ساتھ جڑے صحت کے مسائل تھے، لاہوری جو ہیں وہ ہاسپٹلز کے اندر ان بیماریوں کو توفتاً اور شاہی خاندان کا عطیہ سمجھ کے برداشت کرتے رہے، اور آج جو ہے وہ حقیقت کھل کے سامنے آئی کہ جو بارش کا پانی ان کے لیے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا ذریعہ رہا کہ لمبے لمبے بوٹ پہن کے جب بارش ہوتی تو ان کی فلم کی شوٹنگ شروع ہو جاتی، اور جو ہی بارش ہوتی تو یہ وہاں کھڑے ہو کے صرف اور صرف کیمروں کے سامنے ذل سبحانی دوئم جو ہے انگلیاں ہلاتے اور کمال اداکاری سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ عوام کے بہت ہمدرد اور ان کے اس دکھ میں پانی میں اتر کے اس کا ازالہ کرنے کے لیے بیتاب ہیں۔ لیکن جو حکمت عملی اور پریکٹیکل سٹریٹجی اس ادارے کو چاہیے تھی، جو سرپرستی چاہیے تھی، جس طرح سے فنڈز چاہیے تھے، جو کمٹمنٹ چاہیے تھی، اور جو اس ادارے کو عوام کے دکھوں کا مداوا بنانے کے لیے ایک کنکریٹ کنسسٹنٹ روڈ میپ چاہیے تھا، اس کا کسی طرف نہ شاہی خاندان کا دھیان گیا اور نہ انہوں نے کسی صورت بھی اس ادارے کو آزاد، فعال اور عوامی امنگوں کی ترجمانی کرنے والا ادارے بنانے کے لیے کوئی کوششیں کی۔ الحمدللہ آج سب سے پہلے ہم ان ریفارمز کی طرف جائیں گے کہ ادارے کے اندر جو چیلنجز تھے، جو لاہور میں رہتا ہے اس کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے، اور میں بھی اس لاہور کے اندر پڑھ کے، اسی لاہور کے اندر ڈاکٹر بن کے، اسی لاہور کے اندر وہ گندا پانی پینے کا اعزاز اور شرف مجھے بھی حاصل رہا۔ لیکن آج جو ہے جو ریفارمز اس حکومت نے متعارف کرائی ہیں کہ ہم اپنی اگلی نسل کو، جو اداروں کو، تباہ حال اداروں کو ہم نے طاقتور بنا کے فعال کر کے ان اپنے نوجوانوں کو ورثے کے طور پہ ٹرانسفر کرنے ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا لائے عمل طے کیا ہے۔
تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جو لانگ بوٹ والی سرکار تھے وہ فلم شوٹنگ کے بعد کوئی میکانزم اور حل تجویز نہ کر پائے. ہم نے وہ حل جو ہے وہ پریکٹیکل اسٹریٹجی کے ساتھ جوڑتے ہوئے بنایا. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب بھی لاہور میں بارش ہوئی، جو ہمارے ایسے ایریاز جو گہرے ہونے کی وجہ سے یا پانی کا فلو جو ہے وہ بہہ کے وہاں آ کے کھڑا ہوتا تھا اور وہ پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا تھا، واسا نے ان ایریاز کو ٹارگٹ کرتے ہوئے لارنس روڈ جو ہے وہاں 14 لاکھ گیلن پانی جو ہے محفوظ بنانے کے لیے واٹر سٹوریج ٹینک بنائے کہ تاکہ اللہ کی یہ جو رحمت ہے بارش، یہ جب لاہور کے شہریوں کے لیے زحمت بنتی تھی اور عوام کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا تھا اور سڑکوں پہ کھڑا پانی جہاں پہ وہ ڈبکیاں لگاتے شہری جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ بوٹوں والی سرکار جو ہے بارش کے بعد اسی طرح باہر نکل آتی ہے جیسے بارش کے بعد مینڈک باہر آتے ہیں. تو لہٰذا اس کا تدارک کرنے کے لیے یہ جو 14 لاکھ گیلن جو پانی تھا اس کو ہر حال میں سیکیور کرنے کے لیے جو ٹینکس بنائے گئے، ان ٹینکس نے کیا آپ کو الٹیمیٹلی ریلیف دیا کہ ایک طرف ہم نے اس پانی کو سیکیور کر لیا اور ہارٹی کلچر کے لیے اپنے باغات میں وہ پانی لگانے کے لیے آپ کے پودے اور لاہور کو سرسبز شاداب رکھنے کے لیے اس پانی کا بہترین استعمال ہوا. دوسرا، اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت نے 2 اور جو ہیں وہ جگہوں پہ یہ واٹر ٹینک بنانے کا انڈر گراؤنڈ فیصلہ کیا. نیچے وہ ٹینک بنے، اوپر جو ہے آپ نے دیکھا کہ ان ٹینکس کے ساتھ اوپر ہم نے ٹینس کورٹ بنائے، یعنی زیر زمین وہ ٹینکس رکھے گئے تاکہ اوپر جو گراؤنڈ ہے وہ بھی استعمال میں آئے اور نیچے وہ پانی کی سٹوریج انشور ہو اور ضرورت کے مطابق اس پانی کو استعمال میں لایا جائے. 2 اس صورتحال کے ساتھ جڑے اور جو جگہیں تھی جس میں پرانا LDA آفس اور ہمارا یہ کشمیر روڈ اور شیرہ والا جو ہمارا روڈ ہے اور علاقہ ہے، وہاں پہ الٹیمیٹلی ہم نے یہ ٹارگٹ کیا کہ 15 لاکھ گیلن پہ مشتمل واٹر ٹینک جو ہیں وہ بنائے جائیں اور 19 کروڑ فی اس جو ہماری فیسیلٹی اور ایک پروجیکٹ ہے اس پہ کاسٹ آئے گی، یعنی دونوں پروجیکٹس پہ 19 کروڑ کا جو تخمینہ لگایا گیا اس کے لیے بجٹ ایلوکیشن کر دی گئی ہے. اور انشاءاللہ ان ایریاز میں جہاں پانی کھڑا رہتا تھا وہاں ایک حتمی سلوشن جو ہے وہ حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں اس قوم کے سامنے رکھا ہے. اس کے بعد آپ کو دوسرا ہمارا عزم تھا کہ اداروں کے اندر جو چوری ہے اس کو روکا جائے. اور چوری کو روکنے کا طریقہ کار کیا تھا کہ واسا کا جو اپنی آمدن ہے، جب آپ بڑے بڑے طاقتور اور نون لیگ کے خاص جو ڈکیت اور چور تھے ان کے گھروں میں مفت پانی جاتا تھا اور غریب لوگ جو تھے وہ واسا کا جو پانی کا بل تھا وہ دیتے تھے اور طاقتور تک کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، جس کی وجہ سے جو آپ کا پانی چوری تھا. جس وقت ہمیں حکومت ملی تو واسا کی آمدن کلیکشن جو تھا فنڈ کا وہ 25 کروڑ تھا. آج جو ہے وہ 60 کروڑ روپیہ واسا جو ہے وہ پانی کی مد میں کما رہی ہے. تو لہٰذا 35 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک ماہ میں، یہ ایک ماہ کی میں بات کر رہی ہوں، ایک ماہ میں جو 35 کروڑ فی مہینہ ٹیکہ لگتا تھا لاہوریوں کو زہر کا، اس کی قیمت آپ ادا کرتے تھے. آج واسا جو ہے ان طاقتوروں کے جیب سے بھی آپ کا جو حق ہے عوام کا وہ نکال کے لا رہی ہے اور ماہانہ جو ہے ہمیں
वो 35 करोड़ का फ़ायदा जो है वो आवाम का फ़ायदा है। इसी तरह आपकी जो ये शिकायत थी कि पीने का जो साफ़ पानी है वो हमारे यहाँ जो है वो पोल्यूटेड वाटर है, और जो टैप वाटर है वो पीने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो सीवरेज का मिक्स पानी आ रहा था। तो इस चैलेंज को वज़ीर आला और उनकी टीम ने कैसे ओवरकम किया कि यहाँ पे एक ISO 1705 वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो है उसको एस्टेब्लिश किया, और उस वाटर टेस्टिंग लैब के ज़रिए लाहौर के शहरियों को ये फैसिलिटी दी कि जहाँ पे भी गंदे पानी की, ताफ़न वाले पानी की कोई शिकायत आए तो आप 1334 पे हेल्प लाइन और कंप्लेंट लाइन बना के उनको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप हमें इतला करें। वहाँ से हमारी 2 मोबाइल लैब्स बनाई गई, वो वहाँ जाके टेस्ट करें, और उसके बाद जहाँ कहीं पे भी वो पानी के अंदर मिलावट या सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ उसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट नज़र आए तो वहाँ हम अपने इदारे की इस्लाह भी करें और उस गलत को दुरुस्त भी करें। इसके अलावा जो हमारा अहम तरीन पहलू ये था कि यहाँ सियासी भर्तियाँ हुई, सियासी फोकस करके अपने कारकुनान जो थे वो अदारे पे काबज़ कराए गए। पहली दफ़ा ये हुआ है कि आपकी मेरिट पे जो है भर्तियाँ हुई हैं, कहीं सिफारिश नहीं हुई है, और ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए इस अदारे ने पहली दफ़ा वुमेन एम्पावरमेंट को हर हाल में मुकद्दम रखा। और इस वक्त जो है आपके एक्सियन भी और जो आपके SDO भी हैं वासा के अंदर फील्ड में, वो ख़वातीन लगाई गई। और जब आप ख़वातीन को एज ए एक्सियन, एज ए SDO फील्ड में एम्पावर करते हैं तो घरों के मसाइल घरेलू ख़वातीन बेहतर तरीके से उन तक पहुंचा सकती हैं, और वो इस आवाम की खिदमत में आसन कदम और आसन किरदार अदा कर सकती हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो 50 सब इंजीनियर जो इन्होंने भर्ती किए, ना किसी का वो भाई है ना बेटा है, ना किसी सियासतदान ने उसको पुश किया है। जो हकदार था, मेरिट पे था, उसको ये नौकरियां मिली हैं, और वो पहली दफ़ा 50 सब इंजीनियर जो हैं इस अदारे में मेरिट में एम्पावर हुए हैं। इसके साथ साथ जो आपका कार धोने का हमारा मशगला है पूरी कौम का, कि हमने उसको चमकाना है और उसको नज़र आना चाहिए कि सेठ साहब उसके अंदर फिर रहे हैं और आ रहे हैं, और हम अपने चेहरों की गंदगी उस कार के को धो के ये तासर देने की कोशिश करते थे कि भाई हमें अच्छी गाड़ी, चमकदार गाड़ी जो है उसमें बैठना है, उसकी कीमत जो भी अदा करे। उस पानी को जो ज़ाया किया जाता था, क्योंकि मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे वाला बेचारा गरीब बंदा जो है उसके पास तो उस गाड़ी को साफ़ करने और बड़ी बड़ी कारों को रखने की ना इस्तात है ना कैपेसिटी है। ये बड़े बड़े सेठों के नखरे थे कि वो पानी जो है वो गाड़ियाँ धोने के बाद जिस तरह ज़ाया होता था उसको सिक्योर करने का मैकेनिज़्म नहीं था। हम इसके लिए अदालत आलिया के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी रहनुमाई की, और 310 कार वाश जहाँ पे एरियाज़ थे वहाँ प्लांट लगा दिए गए पानी को रिसाइकल करने के लिए, कि ताकि वो पानी जो गाड़ी धोने के लिए ज़ाया हो जाता है, वासा ने वहाँ 310 रिसाइकल प्लांट लगा के उस पानी को यूजेबल बनाया। इसके साथ 200 के करीब मसाजिद हैं जो वज़ू के अंदर पानी साबन के बग़ैर अगर आप वज़ू करते हैं तो वो पानी जो था ज़ाया हो जाता था। 200 मसाजिद के अंदर वासा ने वो फैसिलिटी दे दी कि वो पानी जो है यूजेबल हो और प्लांटेशन में काम आए। और आपको इस वक्त जो पानी का सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, हमारी पूरी कौम को इस दर्द का एहसास भी है कि पानी जो है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक अहम तरीन कंपोनेंट और ज़रूरत है।
اور اس پانی کا بے جا استعمال اور اس کا بغیر کسی ضرورت کے استعمال جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہماری غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کی وجہ سے آنے والی نسل کے لیے یہ قدرت کی سب سے اہم نعمت جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے اور ہم نے اس کو سیکیور کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں ٹریننگ سینٹر ہمارا جو تھا، چونکہ جو ہمارا سٹاف ہے، جو یہاں کام کرنے والے ہمارے امپلائیز ہیں، ان کو بھی ٹرین کرنا ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، ان کو بھی سینسٹائز کرنا ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو واسا نے اپنا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے ایک انتہائی اہم قدم اٹھاتے ہوئے اپنے سٹاف کی ٹریننگ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ الٹیمیٹلی جو ہے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمیں بہتر سمت کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ الٹیمیٹلی یہ بہتری کا سفر جو ہے وہ بہتر مستقبل کی نوید دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو صارفین تھے واسا کے، اس کی تعداد کو 5 لاکھ سے جب آپ نے اچھی پرفارمنس دی تو لوگوں نے لیجیٹیمیٹ کنیکشن لینے شروع کیے اور لوگوں نے واسا پہ اعتماد کرنا شروع کیا، تو جس کی وجہ سے وہ کنیکشن جو تھے وہ 5 لاکھ سے بڑھ کے صارفین جو ہیں ہمارے 7 لاکھ ہو گئے، اور الٹیمیٹلی اس میں جو ہے وہ اس قابل ہو گیا واسا کہ وہ نہ صرف جو ہماری پانی بچاؤ مہم ہے اس میں عوام کو حصے دار بنا سکے، بلکہ میڈیا کی سپورٹ کے ساتھ بھی وہ ہوٹلز، وہ بڑے بڑے ہمارے نامور ایسے ساتھی جن کی کہاں اپنے مفادات کے لیے آپ کے اپنے اور پرائے میں تمیز کوئی نہیں کی واسا نے، جہاں ان کو کال آئی کہ یہاں فلاں کو سپورٹ کر دیں اور فلاں، یہ کھڑے ہوئے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی مرضی سے قانون کے مطابق جس کا جو حق بنتا تھا اس کو دیا، اور جو کسی کا حق چھین رہا تھا ان ہاتھوں کو روکا۔ جو ری سائیکلنگ ماڈل جو ہے انہوں نے متعارف کرایا ہے وہ الٹیمیٹلی باقی صوبوں کے لیے ایک رول ماڈل بننے جا رہا ہے۔ ہمیں باقی صوبے واسا کو رابطہ کر رہے ہیں کہ یہ انڈر گراؤنڈ جو ہمارے سٹوریج واٹر ٹینکس ہیں وہ باقی صوبے اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ واٹر کنزرویشن کا ایک دنیا بھر میں ایک ایسا فقید المثال پروجیکٹ ہے جس کو انشاءاللہ ہم اور زیادہ امپاور کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو ہم ریپلیکیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں آج آپ کے میڈیا کے ذریعے جو 2 ارب سے زائد گزشتہ حکومت کی نسبت اس حکومت کو آمدنی ہوئی ہے واسا کے ذریعے، اور یہ 2 ارب کی جو آمدنی ہے وہ ہم اپنے صارفین پہ انویسٹ کریں گے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم اس کو انشور کریں گے۔ جو ہمیں چیلنجز ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو پیریفریز ہیں لاہور کے ساتھ جڑی، جو ہمارے نگلیکٹڈ اربن ایریاز ہیں اور جو ہمارے پرانے جہاں پہ سیوریج کے پائپ ہیں وہاں پہ 100% واسا نے رزلٹ دے دیے ہیں، ان کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ جو بے ہنگم ایکسپینشن آف لاہور ہے اس کو انہوں نے ریگولیٹ کیسے کرنا ہے ایز اے ریگولیٹر، اور انہوں نے کس طرح پیرالل جو ہے اپنے قوانین کا اطلاق کرنا ہے۔ تو میں آپ کو میڈیا کو آج یہ وٹنس بناتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں ہمیں آپ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، اور میڈیا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرے اور اس ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی کرے۔ واسا کے ساتھ جڑا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی مفاد کے خلاف کچھ ہوا ہے تو آپ اس کی نشاندہی کریں۔ حکومت 0 ٹالرنس دکھائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں یہ عزم لے کے ہم نکلے ہیں کہ اداروں کو ہم نے بحال کرنا ہے، فعال کرنا ہے، اور عوام کے جو ادارے ہیں، عوام کو ان اداروں کو
عوام کے سامنے جواب دہ کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ عوام جو ہے جو پیسہ دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، وہ کسی صورت بھی جو اس کے حقوق ہیں ان کی حق تلفی نہ ہو، اور میڈیا کے ذریعے ہم واسا اور حکومت کے درمیان جو پل کا کردار ہے وہ سماجی تنظیمیں ادا کر سکتی ہیں، وہ آپ کی میڈیا کی آنکھ ادا کر سکتی ہے۔ اور آج آپ کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ آئیں، واسا کی کارکردگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اور بہتری کی گنجائش ہے اپنی تجاویز دیں، اور انشاءاللہ یہ حکومت جو ہے عوام کو اس کا حق جو ہے دہلیز پہ پہنچانے کی جو کاوش ہے وہ جاری رکھے گی۔ ایک اہم چیز جس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گی، کل کی پریس کانفرنس میں کچھ ہمارے ایسے میڈیا کے اندر کچھ ساتھی جو ہیں انہوں نے توڑ مروڑ کے میرے موقف کو بیان کیا، اور ایسے الفاظ کو جو کہ جس کا مقصد یہ نہیں تھا، اور جس کا مقصد جو تھا پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا کہ جہاں پہ آپ کے بے شمار ٹرین کے ایکسیڈنٹس ہوتے رہے اور میڈیا کی آنکھ اس کو دیکھتی رہی، اور قیمتی جانیں اس میں ضائع ہوتی رہیں، اور پروردگار کے کرم سے اور اس کی خصوصی مہربانی سے پچھلے 15 مہینوں کے بعد یہ ایک انسیڈنٹ جس کی ہر حال میں دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اور نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو کسی صورت بھی کوئی حکومت یا عوام جو ہے وہ کسی ایسے انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ پہ نہ وہ خوش ہو سکتی ہے، نہ بغلے بجا سکتی ہے، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک کنٹینیوٹی جو ماضی میں چل رہی تھی، اگر اس کو ہم کم کرنے میں کامیاب ہوئے، اگر اس کو ہم روکنے میں کامیاب ہوئے، تو یہ اس حکومت کا کریڈٹ ہے، لیکن اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی ایکسیڈنٹ کو کسی جگہ پہ بھی کسی انسانی جان کو خراش بھی نہیں آنی چاہیے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی جانوں کا تحفظ کریں۔ لیکن جو سیاق و سباق سے ہٹ کے ایک ہماری سٹپنی ہے یہاں پنجاب اسمبلی کے اندر، وہ سٹپنی جو ہے وہ گاڑی میں سپیئر ٹائر رکھا جاتا ہے کہ جب چاروں ٹائر جو ہے جواب دے جائیں، کسی ایک ٹائر کی ہوا کم ہو جائے تو سٹپنی لگائی جاتی ہے فار دی ٹائم بینگ، کچھ سفر طے کرنے کے لیے۔ وہ مستقل ٹائر نہیں ہوتا، وہ صرف گاڑی کو عارضی طور پہ چلانے کے لیے وہ سپیئر ٹائر یوز ہوتا ہے۔ تو پنجاب اسمبلی کی ایک سٹپنی جو ہے وہ آج میرے اس سٹیٹمنٹ پہ مجھے کوئی ہدایات جاری کر رہی تھی، کیا پدی کا شوربہ، جو سیاسی بیساکھیوں پہ کھڑی دوسروں کی مرہون منت اپنے ساتھی کولیگز کی ریزرو سیٹ پہ، وہ آج جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہدایت کار بن کے تو اصلاح کرنے کے لیے وہ مشورے دے رہی تھی۔ تو انہیں میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا پنجاب اسمبلی کے اندر جو غنڈہ گردی کا اور ایک پھولن دیوی کا کردار ہے، وہ پنجاب اسمبلی کے فلور کے اوپر میری جو بہنیں اور مائیں اور بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ آپ کا مؤثر علاج معالجہ کرتی رہتی ہیں، لیکن یہ پنجاب اسمبلی کے احاطے میں کھڑے ہو کے تو بغلیں بجا کے آستینے چڑھا کے ڈاکٹر فردوس کو چیلنج کرنے کا آپ کی اوقات نہیں ہے۔ ڈاکٹر فردوس کو چیلنج کرنا ہے تو ہلکے کی پالیٹکس میں آ کے کریں اعلان آج آپ کہ جناب میں ریزرو سیٹ سے مستعفی ہو کے تو میں اوپن الیکشن میں آ کے الیکشن لڑ کے ووٹ کی طاقت سے ایم پی اے بنوں گی اور ڈاکٹر فردوس کا مقابلہ کروں گی، تو پھر میں سمجھوں گی کہ یہ ٹائر اب سپیئر ٹائر کی بجائے جو مستقل ٹائر ہے اس میں تبدیل ہو گیا۔ تو جب تک آپ سٹپنی ہیں، یہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے یہ فضول باتیں زیب نہیں دیتی ہیں، اور نہ عمران خان پہ تنقید کر کے، عثمان بزدار پہ
आप सारा टाइम विरद पढ़ के, उस्मान बुज़दार की तस्बीह पढ़ के आपको कुछ हासिल नहीं होना, क्योंकि स्टपनी हमेशा स्टपनी रहती है, वो असल टायर के साथ उसकी कोई मैच और वैल्यू नहीं होती। आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, पंजाब हुकूमत का इस वक्त जो चैलेंज है वो एक ऐसा बजट है जो इनके शाही ख़ानदान से हट के, इनके जो तरजीहात और नवाजने की पॉलिसीज़ हैं अपने दरबारियों को, उनसे हट के एक अवामी फलाह बहबूद का प्रोग्राम और ज़रई शोबे के साथ जुड़ा पंजाब जो है, उससे सारे आलमोस्ट 75 to 80% पाकिस्तान की फूड और फ्रूट बास्केट जो है उसको लुक आफ्टर करना होता है। लिहाजा ये एग्रो बेस्ड बजट, ये आपका तरक्की के साथ जुड़ा बजट, ये सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफे के साथ जुड़ा बजट, और जो ओवरऑल आपकी मुश्किलात से निजात का एक निजात दहिंदा बजट जो है वो बनाने में हुकूमत पंजाब मसरूफ़ अमल है। इंशाअल्लाह ये जितनी स्टपनियाँ, कनीज़ें और जितने दरबारी हवारी इस वक्त जो है वो बजट पे सियासत कर रहे हैं, इनको हम भरपूर सरप्राइज़ देंगे और आवाम के दुखों का मुदावा करने वाला बजट दे के वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जी।